آیت نمبر 151 ہے سورہ بقرہ کی، جس سے ہم انشاءاللہ ابھی آغاز کر رہے ہیں. اور نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ کہ اب یہ جو رکوع ہم مکمل کرنے لگے ہیں 18واں رکوع ہے، اس کی آخری آیت ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور مضمون جو مکمل ہو رہا ہے، بلکہ آخری نہیں، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. مضمون جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود، اس کا تفصیل سے تذکرہ ہوا ہے. 5ویں رکوع سے وہ آغاز ہوا تھا اور پھر یہاں تک آیا، اور بلکہ اس سے 2 رکوع قبل تک، 14ویں رکوع تک. پھر 2 رکوع ایسے تھے کہ جس کے اندر جو ہے اب نئی جو امت مسلمہ ہے یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تشکیل اور اس ذمہ داری کا اس کی جانب منتقل کیا جانا. تحویل قبلہ ایک باقاعدہ جو ہے اس کا سمبل، اور اس اعتبار سے یہ بات ہم جو ہے تفصیلاً پیچھے جان چکے ہیں. آیت اب جو آ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، یتلو علیکم وہ تلاوت کرتا ہے تم پر، آیاتنا ہماری آیات، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور وہ تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے. آپ نے محسوس کیا ہوگا، بلکہ جانتے ہوں گے کہ ہم نے یہ آیت پہلے بھی پڑھی ہے، اور اس سے قبل آیت نمبر 129 یہ وہاں یہ دعا کی صورت میں تھی. یعنی وہاں جو ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جب بنیادیں اٹھا رہے تھے بیت اللہ کی، تو وہ اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے، اور یہی 4 چیزیں وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے تھے، یعنی تلاوت آیات، پھر تعلیم کتاب و حکمہ، اور پھر یہ کہ تزکیہ. ٹھیک ہے، یہ چیزیں یہاں اور وہاں جو یہ دعا مانگی تھی انہوں نے، اور 3000 سال بعد، یعنی آپ دیکھیں کہ محمد رسول کی بعثت کے ساتھ اس دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ ہمارے سامنے معاملہ آتا ہے. یعنی 3000 سال کے بعد یہ دعا اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے ہاں جو ہے قبول ہوئی ہے. اور اس میں جو ہے ایک اہم نقطہ جس کو ڈاکٹر صاحب نے بیان القرآن میں اٹھایا، وہ بھی نوٹ کیجئے. وہ یہ کہ دعا کی جو ترتیب ہے جیسے کہ وہ مانگی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے اور اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے، اس میں اور اس کی قبولیت یا اس کے اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بات کی ہے، تو اس میں تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے. وہاں جو دعا ہم نے دیکھی تھی دعا کی صورت میں، یعنی جب ابراہیم اور اسماعیل مانگ رہے تھے، تو وہاں جو ترتیب ملتی ہے، وہاں تلاوت آیات سب سے پہلے ہے، پھر تعلیم کتاب ہے، پھر حکمت ہے، اور آخر میں تزکیہ ہے. جبکہ یہاں پر جب ہم دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں پر سب سے پہلے تلاوت آیات ہے، پھر تزکیہ ہے، پھر تعلیم کتاب ہے، اور پھر حکمت. یہ فرق ہے دونوں میں باتوں میں. تو ظاہر ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے کوئی غلط دعا مانگ لی تھی، یا ترتیب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں چیزوں تو ایسا نہیں ہے. انہوں نے جو ہے ظاہر بحیثیت مجموعی نعمتوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی، جبکہ اب اس کی جو ایک عملی تشکیل ہو سکتی ہے، یعنی جو اس کی امپوزڈ فارم ہو سکتی ہے، وہ جو جس ترتیب میں جیسے دنیا میں جیسے درکار ہو سکتی ہے، وہ ترتیب وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح سے بتائی، پھر اس کو جس طرح سے نازل کیا. یعنی اگر حکمت اس کی دیکھی جائے، اس بات کو سمجھا جائے، تو وہ اس طرح سے ہے
کہ دیکھیے سب سے پہلے ضرورت تو ظاہر ہے تعلیم جو تلاوت آیات ہے اسی کی ہوگی نا، یعنی جو اللہ تعالیٰ وہی نازل کر رہا ہے پہلے انسان اس کے ساتھ کنیکٹ تو ہو جائے، اور اس کی کنیکشن کا ذریعہ جو ہے وہ ظاہر تلاوت کا ہے۔ اچھا، اس جگہ پر اب ہم جا کر ان ساری تفاصیل کو نہیں دیکھیں گے جو کہ ہم پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں کہ تلاوت کتاب سے کیا، آیات سے کیا مراد ہے، تزکیہ سے کیا مراد ہے، تعلیم کتاب سے کیا مراد ہے، حکمت سے کیا مراد ہے۔ ان تفاصیل میں ہم ابھی بالکل بھی نہیں جائیں گے، یہ ہم چونکہ پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں، لہٰذا اس کو ہم وہیں پر ریفر کریں گے دوبارہ سمجھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے۔ بس ہم جو بات یہاں پر دیکھیں گے مزید وہ یہ، جس کو ابھی ہم لے کر چل رہے ہیں، تو تزکیے کے اعتبار سے یہاں تزکیے کو مقدم کیا گیا ہے تعلیم کتاب اور حکمت پر۔ تو وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یعنی یتلو علیکم آیاتنا کے تحت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بیان کی گئی، یعنی وہ آیات کا پڑھنا، سب سے پہلے تو ظاہر ہے تلاوت آیات ہی آئے گی نا، یعنی وہ جو آیات ہیں ان کو جو ہے منتقل کرنا، پڑھنا، اور اس کو جو ہے وہ پھر یعنی واضح کرنا، یہ چیز ہے جو سب سے پہلے۔ اب جب کنیکٹ ہو گیا ایک انسان، تو اب اس کی دوسری ضرورت کیا ہے؟ اس کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اب اس کا یہ جو عمل ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو، ٹھیک ہے، یعنی نیت میں کوئی کجی نہ ہو، اور نیت جو ہے وہ بالکل درست اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ ہے تزکیے کا حاصل۔ تزکیہ کیوں درکار ہے؟ تزکیہ اس لیے درکار ہے کہ جو عمل ہے اس کے اندر اخلاص پیدا ہو، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کوئی دوسرا جو ہے اس کے اندر شامل نہ ہو۔ تزکیہ جو یعنی جو جھاڑ جھنکار کا کام کرتا ہے اور اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ باقی چیزوں کو ہٹا کر اخلاص انسان کو عطا کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا کام دیتا ہے۔ وگرنہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر تزکیہ نہ ہو اور تعلیم کتاب انسان کو حاصل ہو جائے تو پھر یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت بڑے بڑے عالم دین ایسے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال تو خود شیطان ہے، یعنی علم کے اعتبار سے تو شیطان بہت بڑی شخصیت ہے نا، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں پہنچ گیا نا، وہاں فرشتوں کی صف میں جا کر بیٹھ رہا ہے وہ، لیکن یہ کہ پھر گمراہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ تزکیہ نہیں ہے، اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں رہی، بلکہ اب وہ جو ہے وہ اپنے نفس کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے، کوئی بھی موٹیو جو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر ہوگا تو تزکیہ درکار ہے نا کہ وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ ہو جائے، معاملہ رخ ہو جائے۔ وگرنہ یہ جو نیتوں کی کجی ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اس کے لیے پھر کچھ مثالیں بھی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان القرآن میں کچھ مثالیں بیان کی ہیں۔ مثلاً ایک مثال تو وہی ہے جو کہ دین الہی کہہ لیجئے یا دین اکبری کہہ لیجئے، یعنی یہ جو مغل شہنشاہ تھا اکبر، اس نے اپنے زمانے میں وہ جو وحدت ادیان کے اعتبار سے کام ہوا تھا، اور یعنی اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے، تو یہ جو دین اکبری تھا یہ کسی عام انسان کی یا اکبر کے خود اپنی ذات میں اس کو بنا لینے کا یہ تو نہ حوصلہ تھا نہ وہ کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، یہ تو کوئی اور تھا نا جس نے اس کو اس طرح کے مشورے دیے، ٹھیک ہے، اور وہ کون تھا؟ تو وہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ ابو الفضل اور فیضی، یہ علماء تھے اس وقت کے، یعنی یہ دینی کے علماء تھے، یہ قرآنی کے علماء، یا آپ کہہ لیں قرآن و سنت ہی کو سامنے رکھا ہوا تھا انہوں نے، لیکن اب کیا تھا؟ تزکیہ نہیں تھا ان کا، تو تزکیہ نہ ہونے کے سبب ایک نئی فتنہ جو ہے کھڑا ہو گیا، نئی شے جو ہے وہ نکال کر لیا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے ایک اور مثال سے دیکھا جائے تو غلام احمد قادیانی، ٹھیک ہے، جس نے پھر جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ بھی کیا، تو یہ وہ خود کہاں نبوت کا دعویٰ کر سکتا تھا، بلکہ حکیم نور الدین یہ نام ملتا ہے، بہت بڑا عالم تھا وہ تھا کہ جس نے اس کو یہ ساری الٹی پٹیاں پڑھائی ہیں۔ تو پھر ہوتا یہی ہے کہ ایک انسان جب اس کا تزکیہ حاصل نہیں ہوتا قرآن کو، یعنی جب ہم پڑھیں اور حدیث کو جب ہم پڑھیں، اور اگر ہمیں اس سے تزکیہ حاصل نہ ہو، اخلاص فی اللہ جو ہے وہ حاصل نہ ہو، اخلاص اللہ کے لیے نہ ہو اس کام کو کرنے میں، تو پھر یہی چیزیں بہت بڑے فتنوں کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہیں۔ آج اگر اسی فتنے کا آپ نے ظہور دیکھنا ہو تو اس کی بہت بڑی مثالیں جو ہیں وہ غامدی ہے، وحید الدین خان ہے، اس قسم کے افراد ہیں، یعنی ان کے ہاں آپ کو یہ شے نظر نہیں آئے گی۔ تزکیہ کا جو معاملہ ہے اس کے برعکس جو ہے وہ تعلیم کتاب کے حوالے سے تو آپ کو چیز نظر آئے گی، لیکن باقی چیزیں تو یہ چیز ہے کہ جس کو جو ہے وہ یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ وہ ترتیب ہے کہ جس کو یہاں پر پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقدم اور مؤخر کر کے یہاں پہ چیز کو سمجھایا ہے۔ اسی کی دلیل پھر قرآن حکیم میں باقی جگہوں پر بھی ملتی ہے، یعنی یہ وہ آیت ہے نا جو قرآن حکیم میں 4 مرتبہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ تاکید اس کی ایسی ہے اور اتنی اہم یہ آیت ہے کہ یہ 4 مرتبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے اس کی جو اساس ہے نا وہ بھی اصل میں یہی آیت ہے
ٹھیک ہے، یعنی جس کے لیے وہ آئے تھے، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ تلاوت آیات ہے، پھر تزکیہ ہے، پھر تعلیم کتاب ہے، اور پھر جو ہے وہ حکمہ ہے. یہ 4 جو چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں. تو یہی ترتیب جو ہے، ایک تو ہم جو ہے وہ آیت نمبر پیچھے پڑھ کر آگے 129 میں، ایک ہم یہ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 151 اور اسی طرح سے پھر یہی آیتیں جو ہیں سورہ آل عمران میں بھی آتی ہے یہ آیت، اور یہی جو ہے وہ پھر سورہ جمعہ کے اندر ہم نے پڑھی تھی. سورہ جمعہ کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی یہ آیت جو ہے وہ آتی ہے. سورہ آل عمران میں باقی ہے، بس وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ایک آخری دفعہ اب ہم اس کو وہاں پر پڑھیں گے. جیسے ہم نے یہاں پر پڑھنے کی ترتیب میں، چونکہ ہم یہاں سورہ احزاب سے آگے ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا، وہ تو حصہ ہم مکمل کر چکے ہیں. تو اب ہم چونکہ یہاں پھر دوبارہ الف لام میم سے آ گئے ہیں، تو لہٰذا اس ترتیب میں اب ہم جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جو پڑھیں گے تو اس میں پھر سورہ آل عمران میں چل کر آگے یہ آیت آئے گی. کلیئر ہے جی؟ آواز جی. اسی میں مزید کچھ چیزیں بھی نوٹ کیجئے. وہ یہ کہ آیت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کما ارسلنا فیکم، ٹھیک ہے. تو کاف جو ہوتا ہے وہ تو عموماً جو ہے حرف تشبیہ ہے نا، تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تشبیہ کس چیز پر ہے؟ اس بات کی وضاحت امین احسن اصلاحی نے کی ہے تدبر قرآن میں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کما کا جو یہاں پر معاملہ ہے نا، کما ارسلنا فیکم، یہاں کما جو ہے وہ جیسا کہ کی بجائے نا، اس کا زیادہ بہتر جو ترجمہ بنتا ہے وہ ہے چنانچہ. ٹھیک ہے، یہ چنانچہ کے مفہوم میں ہے. یہاں ظاہر ہے پیچھے ایک بات چل رہی تھی، سلسلہ کلام چل رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا پچھلی جو آیت گزری ہے جس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ رخ جو ہے وہ تم جو ہے وہ یعنی قبلے کی طرف کر لو، جہاں کہیں ہو اپنا رخ جو ہے اس قبلے کی طرف کر لو، اور تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی دلیل نہ رہے. ٹھیک ہے، اور اس کے آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو یہ باتیں چل رہی ہیں نا پیچھے. تو اب اسی کی کنٹینیوٹی میں چنانچہ ہم نے تم پر ایک رسول کو بھیجا. ٹھیک ہے، یہ اس کی صورتحال اس طرح سے. اور پھر اسی آیت مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے اس پر اگر توجہ دیں، یعنی یہ جو کہا ما لم تکونوا تعلمون، ٹھیک ہے، اور وہ تمہیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں بنی اسماعیل پر خاص فضل و کرم کا اظہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی بنی اسماعیل وہ تھے کہ جو 3000 سال، اب اتنا بڑا عرصہ ہوتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ ان کے اپنے حافظے کے مطابق یہ چیزیں موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہ تو جب اسماعیل علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے تو منسوب ہی کیا کرتے تھے. حقیقت حال تو یہ کہ بنی اسرائیل جہاں پے در پے انبیاء اور رسول آ رہے تھے، اور جس طرح سے وہ آشنا تھے یعنی وحی سے، اور جیسے کہ وہ آشنا تھے انبیاء سے اور اس سارے سلسلے سے، ٹھیک ہے، اس طرح تو یہ بنی اسماعیل تو اس سے آگاہ نہیں تھے. تو یہ وہ فضل و کرم تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت اور دین کی صورت میں ان آشنا لوگوں کے اوپر جس کا اظہار فرمایا، اور یہ کہ ما لم تکونوا تعلمون کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم نہیں جانتے تھے اس سے تمہیں آگاہ کیا، اور بہت بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا اہتمام تمہارے اوپر کیا. پچھلی آیت کے اندر یہ بات وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ کے الفاظ کے ساتھ آ بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تفسیر قرآن کریم میں بھٹوی صاحب نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ ما لم تکونوا تعلمون سے کیا مراد ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو کہ انسان اپنی عقل سے، اپنے حواس سے، ان چیزوں سے معلوم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ظاہر علم کے 2 ریسورسز ہیں، ایک ہم نے پڑھا تھا ایکوائرڈ نالج اور ایک ہے ریویلڈ نالج. ایکوائرڈ نالج کا تعلق انسان کی جو ہے وہ اپنی عقل کے ساتھ ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اب کچھ مشاہدات ہیں، کچھ تجربات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، عقل پھر ان کو پروسیس کرتی ہے، دیکھتی ہے اور کسی نتیجے تک پہنچتی ہے. لیکن کچھ چیزیں اور کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جس پر انسان کی عقل وہاں تک اس کی رسائی ہی نہیں ہے. کیا مطلب اس چیز کا؟ یعنی اگر انبیاء اور رسول نہیں آئیں گے تو وہ تفصیلات ڈائریکٹلی انسان اس کو حاصل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ایک مہوم سا ایک ایمانی خاکہ تو ہو سکتا ہے، جیسے کہ ظاہر سی بات ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا آغاز بھی ابھی اس کی دعوت بھی نہیں دی تھی، تو فطرتاً جو ہے ایک انسان کے اندر یہ چیزیں موجود تو ہوتی ہیں. تو ایک یہ بات تو چلیں ایک انسان عقلی طور پر مان سکتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے کوئی حتمی جگہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی جگہ ہے.
لیکن اب اگر اس کا نام جنت ہے، جنت الفردوس ہے، اس کی تفصیلات ہیں، یہ چیز ظاہر ہے یہ حقائق تو ایک انسان معلوم نہیں کر سکتا نا رسول کے آنے کے بغیر. تو اس سے مراد وہی ہے جو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا. اب اس کی کچھ مثالیں یہ بھی ہیں نا، تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی. انسان نے جب اس پر غور کیا یا انسان نے جب اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تو ڈارون بن گیا. اس نے بندر سے اپنے آپ کو تشبیہ دی کہ بندر ہی کی ایوالوڈ فارم انسان ہے، ٹھیک ہے. لیکن تخلیق کی ابتدا جو ہے وہ اگر قرآن سے اٹھا کر دیکھیں تو وہ بندر نہیں تھا، وہ تو پہلے دن سے ہی انسان تھا، یعنی آدم تھا، حوا تھا، ٹھیک ہے. یعنی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی. پھر جو حشر نشر کی تفصیلات ہیں، نبوت ہے، ملائکہ ہیں، یہ ساری جو ایمانیات کے ٹاپکس ہیں، یہ ساری چیزیں وہی ہیں نا کہ جن کو انسان نہیں جانتا تھا. تو یہ کہا وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے. اس بات کی وضاحت ہوتی ہے اس کے بعد. پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم تو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون اور تم میرا شکر ادا کرو، اور ولا تکفرون اور میری ناشکری نہ کرو. اور قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر یہ جو کفر ہے نا، اس کو تعبیر ناشکری سے بھی کیا جاتا ہے نا. جیسے وہ سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. تو وہ جو ولئن کفرتم تھا نا وہ ناشکری کے معنی میں تھا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. پہلی بات تو یہ کی، اور پھر کہا وشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، اور ولا تکفرون میری ناشکری نہ کرو. بیان القرآن میں ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی وضاحت کو یوں کیا ہے کہ اصل میں تو ایک بندہ اور اللہ، اس کے درمیان میں ایک مضبوط معاہدہ ہے، میثاق ہے، ٹھیک ہے. اور جس کے تحت ایک بندہ جو ہے زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک انسان کو اللہ کے یاد کرنے کے اعتبار سے بات کو اگر دیکھا جائے، یہ جو کہا فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا. اچھا، پہلی بات تو اس میں نوٹ کر لیجئے، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں اس بات کو مختلف جگہوں پر کھول کر یوں بھی بیان کیا گیا کہ وہ جو فرسٹ سٹیپ ہے نا ہدایت کے لیے، وہ انسان ہی کو لے رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں لیتا، وہ انسان سے درکار ہے. اچھا، اس کو بعض دفعہ ہم نے پیچھے بھی شاید کہیں سمجھا ہو، رزق کا معاملہ اور اس کا معاملہ بڑا ڈیفرنٹ ہے، 180 ڈگری پہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن افسوس ہمارے ہاں ذرا اس کو 180 ڈگری پہ ہی مختلف طرف سمجھ لیا گیا. مطلب رزق ہے تو وہ تو میں کماؤں گا اور سارا کچھ کروں گا، محنت کروں گا تو مجھے ملے گا. اچھا، اس کی نفی نہیں ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اس کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ کے ذمے ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، ٹھیک ہے. ہدایت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی کہ ایک انسان کو ہدایت اللہ نے دینی ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی اس سینس میں کہ ایک انسان کو پہلے اس کو طلب کرنا پڑتا ہے، طالب ہدایت بننا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. یہ بات اس طرح سے ہے. لیکن بیٹھے بٹھائے جو ہے ہدایت مل جانا، یہ والا کوئی تصور ہے نہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی تصور نہیں ہے. تو عام طور پر آج جو ہمارے ہاں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، ہدایت کی جو بھی بات ہوتی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، کوئی بھی بات پڑھنی ہے، بھائی میرے لیے دعا کر دیجیے گا. تو نوکری کے لیے بھی کہہ دیا کریں کہ میرے لیے دعا کر دیجیے کریں کہ میں کوئی نوکری کر لیا کروں، میں بھی کوئی رزق کما لیا کروں، کوئی نوکری کر لیا کروں، کوئی کاروبار کر لیا کروں. تو وہاں پر بھی ایسے ہی کرنا چاہیے ایک انسان کو. تو وہاں تو ہم بڑے شد اور مد کے ساتھ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ کس طرح سے آپ بے وقوفی کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ محنت نہیں کریں گے، جب آپ جو ہے اس سارے کام کو نہیں کریں گے تو آپ کو رزق کہاں سے ملے گا. جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، وہ تو آپ کو مل کر ہی رہے گا. اگرچہ کہ پھر میں وہی بات ہیمر ان کر رہا ہوں کہ اس کی نفی میں نہیں کر رہا کہ وہ محنت کرے نہ کرے، اس کی یہ بات نہیں ہو رہی. آپ اس کے برعکس وہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے ہدایت کا، اس کی صورت صرف یہی ہے کہ ایک انسان خود اپنی ایفرٹ کرے. وہاں تو مانتا ہے کہ ایفرٹ کرے گا تو رزق ملے گا، یہاں کیوں نہیں مانتا کہ ایفرٹ کرے گا تو ہدایت ملے گی. یہاں چاہتا ہے اس کو بیٹھے بٹھائے جو ہے وہ مل جائے ہدایت. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ اسلوب ہے جو کہ یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. سب سے پہلے تقاضا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ انسان سے ہے. دیکھیں فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم تو میں تمہیں یاد کروں، ٹھیک ہے. یعنی یہ اس طرح سے، یعنی اگر ایک انسان اللہ ہی کو بھلا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو کیا یاد کرے گا، ٹھیک ہے. یعنی یہ صورتحال نہیں ہے. تو اس کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ انسان کی رسپانسبلٹی ہے، ٹھیک ہے. ایک حدیث قدسی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے
کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں. پھر اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. ابھی اس کو تشبیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جی کیا ہے، کیسے اس کو یاد کرتا ہے، یہ بات نہیں ہو رہی، بس اس کو مجموعی طور پر سمجھو. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہت بہتر محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں. ظاہر ہے یہ بہت بہتر محفل کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، یہ ملائکہ مقربین کی محفل ہے، جس میں پھر اس انسان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ایک انسان جب اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ گویا اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھولتا نہیں ہے. تو آج ہماری زندگی میں آپ دیکھ لیجیے ایک اکثر و بیشتر جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں رکھا ہوا ہم نے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا تقاضا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے، آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں کہ اللہ کو یاد رکھنے میں نماز اور صبر اس کی جو حیثیت اہمیت ہے اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہو رہی ہے، لیکن مجموعی طور پر بات جو ہے وہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. اور ظاہر ایسے ہی کہ یاد رکھنے کے اعتبار سے جو پیچھے آیت گزری ہے، ظاہر ہے وہ تو قرآن کی اہمیت کے اعتبار سے ہمارے سامنے ہے. تو قرآن وہ کنیکٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو الذکر ہے نا، الذکر وہ خود قرآن حکیم ہے. تو فاذکرونی اذکر، قرآن سے ایک بندے کا تعلق ہو پوری طرح. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں اس کی تلاوت آیات، پھر تزکیہ اس کے ذریعے سے، پھر اس کی تعلیم کتاب کے اعتبار سے کہ اس کو سمجھنا اور جاننا، اور پھر اس کی حکمتیں. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے گئے تھے، اور یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلی شے یہی بنے گی. اور پھر جو کہا وشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو. شکر کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ اور ولا تکفرون، اور میرا کفر نہ کرو یعنی ناشکری نہ کرو. اب شکر کیا ہے؟ یعنی میری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو نعمتیں تم پر کی ہیں اس کا ادراک ہو تمہیں، اس کا شعور تمہیں حاصل ہو. پھر یہ کہ شکر جو ہے وہ صرف اپنے زبان سے نہ ہو، اپنے عمل سے، اپنے اعضاء سے، اپنے جوارح سے بھی اس نعمتوں کا حق ادا کیا جائے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے ایک انسان کو جو ہے وہ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اور جو ہے وہ اب یہ چلے ایک ہی مثال سے سمجھتے ہیں، ظاہر ہے انسان کو یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو اب دیکھنے کی صلاحیت ویسے استعمال ہو جیسے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ وہ استعمال ہو، تو وہ اس کا شکر ہوگا. آنکھ سے جو ہے وہ غلط چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور آنکھ سے وہ چیز بھی دیکھی جا سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جائز قرار دیا ہے. تو جو جائز قرار دیا ہے اس کو دیکھا جانا یہ آنکھ کا شکر ہے. ٹھیک ہے، اور جس سے منع کی ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس نعمت کی ناشکری ہے. ٹھیک ہے، یہی معاملہ جو ہے قرآن کا بھی ہے. بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو عطا کر دی، لیکن یہ کہ آپ اس قرآن کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کبھی کھولنے کی توفیق، نہ اس کو دیکھنے کی توفیق، نہ اس پر عمل کی توفیق، نہ اس کو حرز جان بنانے کی توفیق. کبھی جو ہے وہ لوگوں کا ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے، اس پہ عمل کیا تو نکو بن جائیں گے، معاشرے کے اندر ہماری قدر نہیں رہے گی، معاشرہ جو ہے وہ کہیں اور چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر حال تو وہی ہو جاتا نا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. یہی صورت ہے، یعنی امت مسلمہ کا حال اس وقت یہی ہوا پڑا. یعنی وہ ہم نے کوا چلا ہنس کی چال کے اعتبار سے آج ہم نے سارے طور طریقے جو ہے وہ غیروں کے اپنا لیے، اور اپنی چال ہم بھول گئے. تو اپنی چال تو یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے لیے اس قرآن کے ساتھ جڑنے والی صورتحال اصل تھی، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اور اس کے پیچھے چلنا یہ اس کا شکر تھا. تو اب ہمیں اپنے اندر جھانکنا پڑے گا کہ یہ جو سب سے بڑا ذکر اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کی تھی، تو اس کا شکر جو ہے وہ ہم کیا ادا کرتے ہیں. یعنی صرف یہ کہہ دینا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں قرآن سے نوازا، یہ اس کا شکر نہیں ہے. یہ ایک شکر باللسان کے درجے میں بس اتنی بات ہے کہ زبان سے تو آپ نے شکر ادا کر دیا، لیکن دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب اس سے آگے جو ہے اگر جا کر جو ہے وہ آپ نے اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا اور اس کے ساتھ اپنی وفاداری کو کھڑا نہ کیا تو یہی تو ناشکری ہے. یہی جس کا جو ہے وہ آج ہم سب جو ہے وہ شکار ہیں بحیثیت مجموعی. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو سب سے بڑا جرم تھا وہ یہی ہے کہ جس کے لیے رسول بھیجے گئے تھے اس چیز کو ہی ہم نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ نعمتوں کا شکر اور یہ چیزیں. اسی پر امین احسن اصلاحی کہتے ہیں کہ امت محمدی کو ظاہر ہے یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے. شہادت الناس کی جو ذمہ داری دی گئی ہے
یہ جو ان تک اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت جو پہنچی تھی اس کو آگے منتقل کرنے کی ذمہ داری، پھر اقامت کی جو ذمہ داری دی ہے، دین کے قائم کرنے کی جو ذمہ داری دی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ ناشکری ہے، اور جب آپ ناشکری کریں گے تو پھر آپ کو ڈرنا چاہیے اس انجام سے کہ وہ جو پچھلی قوموں نے جب ناشکری کی تھی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے، وہ سنت کی تنفیذ یہاں پر بھی ہوگی، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ تم خوار ہوئے مسلمان ہو کر، ٹھیک ہے، پورا تو مجھے نہیں یاد آ رہا اس وقت وہ شعر، ٹھیک ہے، قرآن سے جب ہم نے دوری اختیار کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہونے کے باوجود پوری دنیا کے اندر جو ہماری کوئی حیثیت نہیں، تو یہی وہ تکفرون والی کیفیت ہے، ناشکری والی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، جس کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ ہاں وہ یہ ہے نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ٹھیک ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ظاہر ہے وہ اس وقت تک معزز تھے جب وہ یہ سارے کام کر رہے تھے، اور جب ہم نے ناشکری کی اور تارک قرآن ہوئے، تو تارک قرآن صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جی قرآن کو میں مانتا نہیں ہوں تو آپ اسلام سے نکل جائیں گے، وہ بات نہیں ہے، ولا تک ناشکری، ایک نعمت اتنی بڑی اللہ نے آپ کو دی تھی، آپ نے اس کی قدر نہیں کی، یہ وہ ناشکری ہے۔ یہی معاملہ خاص طور پر اہلیان پاکستان کے حوالے سے اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو پاکستان کی صورت میں بھی ایسا ہی ہے۔ یہ خطہ ہم نے حاصل اسی لیے کیا تھا کہ یہاں اللہ کا دین نافذ کریں گے، قائم کریں گے، اس پر اللہ کی بات ہوگی، اسی لیے ہم نے یہ اللہ تجھ سے یہ طلب کیا تھا، لیکن جب ہمیں مل گیا ہم نے ناشکری کی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کو بہرحال اس ضمن میں سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ اور آخری بات جو اس ضمن میں نوٹ کر لیجئے، جس کو تفسیر قرآن کریم میں بھٹوی صاحب نے نمایاں کیا، وہ ہے فَاذْكُرُونِی میں یہ جو فا آیا نا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اور قرآن کے ذریعے سے نعمت پوری کرنے کا انعام جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے۔ ظاہر اب یہ جتنی باتیں ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، یہ جو ذمہ داریاں پھر اس کے تحت ہم پر عائد ہوتی ہیں، ان سب کی بات، اور زبان سے، دل سے، عمل سے گویا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کا کفر نہ کیا جائے۔ تو یہ وہ آخری آیت ہے، یعنی 18واں رکوع مکمل ہو رہا ہے، اور یہ وہ آپ کہہ لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ بقرہ کا نصف اول یہاں پر مکمل ہو گیا ہے، جو کہ 18 رکوعات پر مشتمل تھا۔ اب اس سے آگے 19واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اور 19ویں رکوع سے اب براہ راست امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب جو ایک نئی امت مسلمہ وجود پا چکی ہے، اس سے براہ راست خطاب جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، جس کی تاسیس جو ہے وہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آیت نمبر 143 کی ضمن میں ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ اب امت جو ہے وہ یعنی یہ جو استعانت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، یہ کس کام کے لیے مانگنی ہے؟ یہ اصل میں وہی ذمہ داری ہے نا جس کے لیے مانگنی ہے، وہ بڑی ذمہ داری جس کا بوجھ جو ایک وقت میں رسول محسوس کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں، اپنے آخری خطبے میں محسوس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا حل بلغت، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے، اور پھر جس پر وہ سائن آف ریلیف کے انداز میں کہتے نظر آتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یعنی لوگ جب مان چکے اس چیز کو کہ نہ صرف آپ نے پہنچا دیا بلکہ آپ نے تو اس کی نصح و خیر خواہی کا حق بھی ادا کر دیا، تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ایک اظہار اطمینان اس اعتبار سے کہ الحمدللہ وہ جو ذمہ داری میرے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، یہ لوگ جن پر میں نے اس کو پیش کیا اس کے گواہ ہیں کہ اس ذمہ داری کو الحمدللہ میں نے بطریق احسن جو ہے وہ منتقل کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہی ذمہ داری آج جو ہے وہ بین ہی کار رسالت کے اعتبار سے اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ وہ لنک ہے جو کہ امت ہے کہ جس کے اعتبار سے آج ہمارے کندھوں پر ہے، اور ہمارے کندھوں میں سے بھی خاص طور پر اس کے انبیاء جو ہے وہ یعنی انبیاء کے جو وارثین ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پر وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ہی اس کام کے لیے وقف کر دی تھی، اور وہ جو تھے کہ ان سے جو حق، یعنی اب یہ ظاہر علماء سو کی بات نہیں ہو رہی، وہ نہیں ہے کہ جو جس طرح سے یہود میں تھا کہ جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کے خاطر جو ہے وہ آخرت کو بیچ دیتے ہیں اور اس کتاب کے ذریعے سے پھر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کا، اور بس اسی کے پیچھے لگ گئے اور
خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دینے کے لیے وہ جو پورا کام کرتے ہیں، یا وہ جو ابو الفضل اور فیضی کی مثال یا حکیم نور الدین کی مثال جیسے ابھی ہم نے دیکھ لی ہے، یہ والی صورتحال نہیں، بلکہ حقیقت میں جو علماء حق ہیں پھر انہوں نے اس کام کو جو ہے بخوبی انجام دینے کی پوری کوشش کی ہے جتنی وہ کر سکتے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ظاہر تعداد بہت ہی کم ہوگی، وہ زیادہ تر تو ظاہر طاغوت ہی پھیلا ہوگا، اور اسی کے پھر سرکردہ زیادہ جو ہے وہ پاپولر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کام جو ہے وہ اسی طرح سے کرنے کا ہے۔ تو اس کو جو ختم نبوت ظاہر رسوم پر ہو چکی ہے، اب اس آخری کتاب کو پہنچانا، اس کو عام کرنا، اور صرف تبلیغ ہی نہیں بلکہ عملاً بھی پھر اس کو جو ہے وہ نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا، کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں قائم کیا، کیونکہ اس کا بغیر حجت کا اتمام ممکن نہیں ہے۔ صرف ایک تھیوریٹیکلی کسی نظریے کو پیش کر دینے سے، جیسے توحید کا نظریہ آج ہمارے ہاں وہ ایک تھیوری بن چکا ہے، اعتقاد کی حد تک ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر تو آپ کو اس کا اتنا تذکرہ ملے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کو چلیں آج کے مسالک میں بھی اگر کسی کے اندر اٹھا کر کسی نے درجے میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو چلیں کسی درجے میں آپ کو ملے گا تو اہل حدیثوں میں مل جائے گا، لیکن وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو صرف ایک نظری توحید کی بات ہوگی، بس صرف ایک تھیوریٹیکل ورژن پیش کیا جائے گا، اس کی ایک عملی شکل توحید عملی کیا ہوگی، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا سیاسی نظام پر کیا امپیکٹ ہے، اس کا جو ہے معاشرتی نظام پہ کیا امپیکٹ ہے، اسی توحید کا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے معاشرتی یعنی امپیکٹ کیا ہونا چاہیے۔ یعنی توحید ایک زندہ، جس کو اقبال نے کہا تھا نا، زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، اب کیا ہے فقط مسئلہ علم کلام۔ تو علم کلام کی حد تک آپ نے بحثیں کرنی ہے، اللہ ایک ہے، اب آپ اس کے پیچھے لگ جائیں اللہ ایک ہے تو بس اس پہ لمبی لمبی بحثیں شروع کر دیں، بس اتنی بات کہ یعنی تھیوریٹیکل اس پہ جا کے جو ہے وہ صرف ایک گفتگو ہو، تو یہ تو پھر صرف ایک نظری توحید کی حد تک بات ہوگی۔ لیکن زندہ قوت تب بنے گی جب آپ اس کو زندہ قوت کے طور پر ہر جگہ توحید کے مظاہر کے تحت جو ہے وہ پھر اس کو عملاً جو ہے اس کو لے کر آئیں گے۔ تو ظاہر جب یہ کام کریں گے تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ یعنی اب عملی طور پر جب آپ توحید کی تنفیذ کی طرف آئیں گے تو باطل تو سامنے آپ کو کھلا نظر آئے گا اور اپنی پوری طاقت اور کیل کانٹے سے لیس نظر آئے گا، تو وہاں جو ہے ظاہر ہے آپ کو جان و مال کی قربانیاں دینی درکار ہیں، مشکلات جھیلنی ہوں گی، آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں جو ہے وہ حق نہیں آ جائے گا۔ ٹھنڈے پیٹوں تو یہ بجلی کا بل آج آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا، یعنی آپ سمجھیں کہ بجلی کا بل ہی آپ جو ہے کچھ چینج کر لیں گے، جیسے آج کل ہر کوئی شور مچا رہا ہے اور اگلی ہر دوسری تیسری پوسٹ آپ کو اسی چیز کی نظر آ رہی ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ ہم نے کھپ کھپ تو ڈالی ہوئی ہے بہت، لیکن ظاہر ہے ٹھنڈے پیٹوں تو یہ بھی کچھ نہیں ہو سکتا، صرف اتنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی ظاہر ہے آپ کو تو گلی میں ایک سمجھے چھوٹا سا کام بھی کرنا ہوتا تو اس کے لیے بھی بہرحال آپ کو ہل کے جو ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ کوئی گرمی میں جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی نالی بنانی ہے تو گرمی سردی نہیں دیکھی جاتی، پھر اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کے قیام کے لیے جب آپ بات کریں گے، سارا کچھ کریں گے، تو اس کے لیے جان مال کی قربانیاں، اس کے لیے کہا کہ بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی نماز اور جو ہے وہ صبر سے جو ہے وہ مدد حاصل کرو۔ تو حق کے قیام کے لیے جو تن من دھن لگانے کی قربانی ظاہر ہے یہ امت مسلمہ سے درکار ہے، اور اسی کے لیے امت کو پھر صبر سے اور نماز سے جو ہے وہ یعنی اس کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اس سے اب کنیکٹ ہو جاؤ، یہی تمہیں اللہ سے کنیکٹ کریں گی۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، یہ جو الفاظ یہاں پر ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بیان القرآن میں کہ اللہ کی معیت سے عام طور پر جو یعنی مراد ہے معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اس سے مراد یعنی عام طور پر جو متفقون علیہ یعنی آپ بات کہہ لیجیے سب کے نزدیک جو متفق بات ہے، اس سے مراد تو وہ تو اللہ کی مدد ہے، اللہ کی تائید ہے، اور اسی طرح سے اللہ کی نصرت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر کچھ ایسی بھی بات کہ ہم اس کا ادراک کر نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے ہے۔ مطلب مثال کے طور پر سورہ کاف ہم نے پڑھی تھی، کہف کی بات نہیں کر رہا، قاف، ٹھیک ہے، آخری جو آپ کہہ لیجیے منزل ہے اس کی پہلی صورت 50ویں صورت بنتی ہے، اس کی آیت نمبر 16، اس میں ہم نے پڑھا تھا نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو انسان کی اس کی جو ہے وہ شارک سے بھی زیادہ یا جو رگے جاں ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اب یہ میت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیسی ہے، اس کا ہم باسورتوں میں تو ظاہر اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جب وہ
نماز اور صبر سے جو ہے وہ مدد حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی میت کو حاصل کرنے کی۔ اسی پہ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے تدبر میں امین حسن اصلاحی نے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جس نماز کا ذکر ہو رہا ہے وہ صرف وہ 5 نمازیں نہیں ہیں جو کہ ایک انسان اجتماعی طور پر جو ہے وہ جا کر مسجد میں ادا کر لیتا ہے، وہ تو یقیناً ہے، اس سے تو چھوٹ ہے نہیں، لیکن اللہ سے اس طرح کے تعلق کو قائم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جس میں فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم کی جو ہے کیفیت پائی جاتی ہے، جس میں استعانت چاہیے آپ کو اللہ کے دین کے قیام کے لیے، یہ وہ بڑا کام ہے۔ توحید کی جو عملی شکل ہے اس کو قائم کرنے کی ایک پوری ایفرٹ جو آپ نے کرنی ہے، تو یہ صرف 5 نمازیں ہی یہاں تک آپ کو معاملہ نہیں، بلکہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی تہجد ہے، آپ کے نوافل ہیں، یعنی جس قدر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑنا ممکن ہے نماز کے ذریعے سے، یہ سارا اس میں شامل ہے۔ کیوں؟ یہی وہ چیز ہے جب ایک انسان کے اندر جو اس کی روح ہے اس کو وہ زندگی حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتی ہے، اللہ سے جڑ جاتی ہے، اللہ کو پہچانتی ہے روح، اصل میں تو ڈورمنٹ ہوئی ہوتی ہے، وہ دبی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اس پہچان کے باوجود ہم اس کو وہ بھوک پیاس لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو وہ روح کی غذا یعنی قرآن کو دے نہیں رہے ہوتے، تو پھر وہ کہاں سے آئے گی؟ تو یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو اس راہ میں بہت بڑی مشکلات، بلکہ اگلی آیت ہم جب اٹھا کر دیکھیں گے تو اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو پہلی بات اس سے کی ہے کہ ایک انسان کی جان تک اللہ کی راہ میں چلی جانا، اتنی بڑی مشکلات، اس کا جو حوصلہ ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے نماز ہی انسان کو جو ہے وہ اخلاص عطا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، ٹھیک ہے، نماز یاد دہانی انسان کو وہ دیتی ہے۔ دوسری چیز یعنی یہی نماز ہے جو انسان کو یاد کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جس کو وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی ہے جو کہ دعوت دین اور اقامت حق کی راہ میں عزیمت اور استقامت کے حصول کے لیے مطلوب ہے۔ دیکھیں یہ جو دعوت دین کا کام ہے، اقامت حق کا کام ہے، یہ معاملہ رخصتوں سے طے نہیں ہوتا۔ رخصتیں کیا ہیں؟ اس کو سمجھنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے متعلق آج ہم جا کر اپنے مفتیوں سے فتوے لے لیتے ہیں وہ بعض صورتوں میں درست ہوں بھی، لیکن اس راہ کے مسافروں کے لیے وہ درست نہیں ہوتے۔ ان کو عزیمتوں ہی سے کام لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب عزیمت ہی کی مثال کیا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، رخصت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جائز تھا نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی تھوڑا مال تو نہیں تھا، یہ تو مال وہ تھا کہ پورا مکہ ایک طرف اور پورے مکہ کا مال ایک طرف اور یہ مال ایک طرف، لیکن رخصت کا رستہ تو یہ تھا کہ رسول اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کی زندگی بنا لیتے، کوئی اپنا رہن سہن بہتر کر لیتے، کوئی اپنا لائف سٹائل بہتر کر لیتے، کوئی اپنے بچوں کی زندگی کو سوچنے کے لیے اس طرح سوچتے جیسے آج ہم سوچتے ہیں، کوئی اور اس طرح کا معاملہ کر لیتے، تو جائز ہی صورت تھی نا، ناجائز تو نہیں تھی، لیکن یہ رخصت کی راہ تھی، جبکہ اس رستے میں عزیمت کی راہ درکار ہوتی ہے، جس کا سب سے مینار نور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ وہ سارے کا سارا مال انہوں نے اپنی ذات پر نہیں استعمال کیا بلکہ اسی راہ میں لٹا دیا، کھپا دیا، لگا دیا۔ یہ چیز ہے کہ جس کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہے عزیمت کی راہ، اور پھر استقامت کے ساتھ اس راہ پہ جو ہے وہ رسول اللہ چلے۔ یہ چیز ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق پیدا نہ کر رہے، کیونکہ دنیا انسان کو اتنا اٹریکٹ کرتی ہے اور دنیا انسان کو اتنا گھیرتی ہے کہ وہ جو ادھار بات ہے آخرت کی کہ جس پر جا کر انسان کا اجر سٹے کرتا ہے، وہ تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ تو یہ خیال است و محال است و جنو، وہ دلی دور است والی سچویشن، جبکہ وہ قریب ہی ہوتا ہے معاملہ، لیکن وہ تو اب آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوتا نا، تو پھر انسان دنیا کے اندر گم جاتا ہے، لہٰذا وہاں رخصتوں کی راہیں اور یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، مفتیوں کے پاس جا کر فتوے لے رہے ہیں، نہیں، یہ تقویٰ کی جو روش ہے اور یہ جو عزیمت اور استقامت کی روش ہے، یہ نماز کا اصل حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ثابت قدمی ہے، اس رستے میں ثابت قدمی درکار ہے، یعنی قدم قدم پر انسان کو جو ہے وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آج آپ بجلی کا میٹر ہی لگانے گئے، رخصت کی رائے یہ ہے جس کو عام طور پر مفتی حضرات بتا دیتے ہیں، کوئی نہیں جی، آپ بچوں کو کیا بجلی نہیں ہوگی تو گرمی میں ماریں گے، نہیں جی آپ لگا لیجیے، ٹھیک ہے۔ تو رخصت کی راہ تو یہی ہے
لیکن قرآن جس طرح کے انسان کو کھڑا کرنے کا عزم رکھتا ہے اور جس ایمان کو انسان کے اندر پیدا کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے وہ ہے کہ ایک انسان وہ رشوت نہ دے اور عزیمت کی راہ کو اختیار کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے اور نہ لگوائے وہ میٹر، یعنی اس وقت کا انتظار کرے جب جائز طریقے سے وہ میٹر اس کے گھر پہ لگ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے کہ جو اس عزیمت کی راہ ہے کہ جو اس رستے کے مسافروں کو درکار ہوتی ہے، اور وہ صبر اور نماز ہی کے ذریعے سے اس کا حصول ممکن ہے. اور پانچویں اور آخری چیز جس کو وہ نمایاں کرتے ہیں کہ نماز ہی وہ ہے جو انسان کو جو ہے وہ یعنی اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے ایک انسان کو. وہ جو ہے نا ان اللہ مع الصابرین، یہ جو الفاظ یہاں پر آئے یعنی جو اپنی حالتوں پر صبر کرتے ہیں. حضرت ابراہیم تھے نا، انہوں نے اپنی حالتوں پر کیسے کیسے صبر کیا، ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے. دیکھیں وادی غیر ذی زرعن کے اندر اپنی فیملی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے دودھ پیتے بچے کو، اپنی اہلیہ کو اکیلے سمجھیں. ایک طرح سے تو اکیلا ہی چھوڑا ہے، بچہ کیا کر لے گا، وہ تو گود کا بچہ ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی قابل اس طرح کا بچہ ہے کہ وہ ابھی اٹھ کر کچھ کر پائے گا. پھر وہ جو صبر اور اس کی صورتحال جب جو ہے گردن پر چھری رکھی جا رہی ہے، اور پھر وہ جو اپنے گھر کو چھوڑا جا رہا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو جگہ جگہ پر یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ ان کی بیٹیوں کو جو ہے طلاق ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، اور کیا جرم تھا ان کا؟ کوئی جرم نہیں تھا. جرم یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی ساری سازشیں اور اس کے تحت یہ معاملہ ہو رہا ہے. یا رسول پر جتنی تکالیف آئی ہیں، سارے معاملات آئے، وہ جو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ رسول کی پوری زندگی تعبیر بنتی ہے. اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جو افراد انہوں نے تیار کیے تھے، انہوں نے انہی دونوں چیزوں کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے آپ سمجھیں کہ وہ عظیم ترین منزل حاصل کرنے کے لیے پوری ایفرٹ بھی کی. اور جب وہ اس پر پوری طرح کاربند رہے تو ان اللہ مع الصابرین کے تحت اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر ہی پہلی جنگ ہی اٹھا کر دیکھ لیں تو 313 کو فتح نصیب کر دی ایک بہت بڑے لشکر کے خلاف. تو یہ ہے وہ کہ جو اس آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے. اسی طرح سے تفسیر میں بھٹوی صاحب جو ہے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میت الہی اس ضمن میں اس مثال کو بھی وہ نمایاں کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ میت اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں کیسے کیسے موقع پر انسان کو حاصل ہو جاتی ہے جب وہ جو انسان جو ہے صبر سے، نماز سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ استوار کرتا ہے. جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں کتنے مشکل ترین حالات میں ہجرت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی بالکل اپوزٹ سائڈ جو ہے وہ غار ثور کے اندر جا کر پناہ لینی پڑی ہے. 3 دن وہاں پر رہے ہیں، بلکہ وہاں پر جو ہے وہ پھر وہ آ بھی گئے، کفار مکہ پہنچ بھی گئے. اب پریشان ہے ابو بکر کہ ہمارا کیا بنے گا، اب یہ تو ہمارے سر پر کھڑے ہیں، یعنی یہ تو ذرا سا نیچے جھک کر دیکھیں تو ہمیں پکڑ لیں گے. ٹھیک ہے، اور اپنی فکر تو کم ہے، رسول کی فکر زیادہ ہے. لیکن کیا فرمایا تھا رسول نے ان کو؟ یہی وہ الفاظ ہیں جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بھی آتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر مت حزن کا شکار ہو، مت پریشان ہو، مت غمگین ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ساتھ ہے پھر ہمیں کسی کی پریشانی کی کیا ضرورت ہے. یہ چیز ہے کہ جو ایک انسان کو جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ انسان کو مستحضر رہنی چاہیے. یہ وہ آیت ہے جو کہ اس عظیم کام کو کرتے ہوئے ایک انسان کو ان چیزوں کے ساتھ متصف کرتی ہے اور جوڑتی ہے اور پرپسفلی ایک انسان کو آگے بڑھاتی ہے. پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ویسے میں کافی دیر سے بولتا چلا جا رہا ہوں، آواز آ رہی ہے، کلیئر کر دیجئے. ٹھیک ہے جی. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، مگر یہ کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اب یہ وہ عظیم بات ہے اس راہ کو کے حوالے سے جو اس میں ہو سکتا ہے اس کی ایکسٹریم فارم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا. اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں دنیا میں ایک انسان کی عظیم ترین متاع کیا ہو سکتی ہے؟ شہرت، عزت، پیسہ، دولت، جان، کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے اوپر کیا ہوتا ہے؟
ایک انسان کو سب سے عزیز شے کیا ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ اپنی جان. اس کو اس مثال سے بھی سمجھے نا کہ ایک وقت میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ توجہ دلائی تھی کہ جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، یہ درکار چیز ہے نا. تو انہوں نے تھوڑے سے توقف کے بعد کہا تھا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں. جان اتنی امپورٹنٹ یا ایسی چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے بعض صورتوں میں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی زندگی میں کسی کو اس طرح کا دن نہ دکھائے کہ جس میں اس طرح کے حالات کا اس کو سامنا پیش کرنا آئے، لیکن بہرحال دنیا میں واقعات تو ہوتے ہیں کہ جی اب آپ کی جان پر بند پڑی ہے، کوئی گھر میں ڈاکو چور گھس آئے اور انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ اپنا سارا جو آپ نے کمایا لگایا تھا اس کو سارا ہمارے حوالے کریں، ٹھیک ہے، اور گن پوائنٹ پہ آپ کو رکھا ہوا ہے. تو ایک انسان اس وقت اپنے مال کو تو نہیں بچاتا جو کہ اتنا عزیز ہوتا ہے کہ شاید پوری زندگی اس کے پیچھے لگا دی ہوتی ہے اس نے، ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے بھائی ہماری جان چھوڑو، یہ لے لو سارا کچھ، ٹھیک. لیکن اسلام جس کام کے لیے ہمیں کھڑا کرتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ سمجھاتا ہے کہ یہ جو جان تم لگاتے ہیں نا، یہ جان تمہیں تمہاری نہیں تھی، یہ اللہ نے دی تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ کی خاطر اس کو دے دینے کے لیے تیار رہو گویا ہر وقت. یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک رائٹ اوے ایک سب سے بڑی بات ہے جو کہ انسان کو یہاں پر بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس رستے میں جان بھی جا سکتی ہے. تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن یہ جو جان اللہ کی راہ میں دی جانی ہے یہ اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ اصل میں تو یہی وہ لوگ ہیں جو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. بیان القرآن میں ڈاکٹر صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ اللہ کا اولین تقاضا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی جان دینے کے لیے اللہ کے حضور تیار رہے ہر دم. ٹھیک ہے. اور پھر مزید توجہ دلاتے ہیں کہ جیسے ہمیں احادیث میں اس بات کی وضاحت بھی ملتی ہے کہ شہید تو بہت بڑا مقام ہے نا، شہادت تو بہت بڑا مقام ہے. یعنی شہادت کا وہ تصور کہ ایک انسان اپنی جان سے اس بات کی شہادت دے دے کہ وہ کسی کا بندہ تھا، کہ جب اس نے اس سے تقاضا کیا اس کی جان کا تو اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی بلکہ اس کی خاطر اس کو بھی لٹا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز تھی کہ جو شہادت کی صورت میں اس نے پیش کی. یہ تو اتنی عظیم شے ہے، اتنی عظیم شے ہے، اتنی عظیم شے ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ شہداء کو تو آخرت میں اس اکاؤنٹیبلٹی تک بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہمیں یہ ملتا ہے، حدیث میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایک شہید ادھر اس کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کے لیے مغفرت لکھ دی جاتی اور اس کو جو ہے وہیں پر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ تو وہاں پر زندہ ہوتا ہے، اس جنت میں وہ زندہ ہوتا ہے. یعنی باقیوں کا تو معاملہ تو یہ ہوگا نا کہ وہ جو ہے وہ عالم برزخ ہے اور یہ وہ ہے. تو یہ چیز جو ہے شہداء کے لیے نہیں ہے. یہ مضمون مزید نکھر کر جو ہے سورہ آل عمران میں ہمارے سامنے آئے گا. اسی کو ایک اور اسلوب میں بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ امین حسن اصلاحی وہ بیان کرتے ہیں تدبر میں. ٹھیک ہے. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی اور موت کا جو تصور اسلام آج ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ اس سے یکسر مختلف ہے، جس میں دنیا میں وہ لوگ جو کہ آخرت کو نہیں مانتے اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی وہ جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتے وہ دنیا ہی کی زندگی ان کے ہاں مقدم ہو جاتی ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ جب مر جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. جبکہ بندہ مومن کی کیفیت اس کے برعکس ہوا کرتی ہے. اس کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی چند روزہ ہے اور فانی ہے. ٹھیک ہے. اصل اور ابدی زندگی جو ہے اس کا آغاز ہی اس زندگی کے اختتام سے ہوتا ہے. بلکہ بندہ مومن کے لیے تو یہ دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے نا. ایک حدیث ہے نا کہ بندہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر کے لیے جنت اسی لیے ہے نا کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے بس دنیا میں رہنا ہے. وہ جو اللہ کی راہ میں ایک انسان اپنی جان ہار دیتا ہے وہ اس بنیاد پہ ہار دے دیتا ہے نا کہ اس کو اس زندگی کی حقیقت اس پر جو ہے وہ آشنا اس سے ہوتا ہے کہ جو اس کی اصل زندگی ہے. ویسے بھی اگر اس حقیقت کو ایک انسان دیکھ لے کہ دنیا کی زندگی کوئی ایسی زندگی ہے کہ جس کی جو ہے وہ آسائشوں، جس کی سارے معاملات کے حصول کے لیے ایک انسان اپنی آخرت کو بھول جائے، قطعاً ایسا نہیں ہے. قطعاً ایسا نہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سیکنڈ
یہ ایک آزمائشی صورت میں ہے، دنیا ہے ہی آزمائش کا نام، ٹھیک ہے؟ یہ اس سے آگے چل کر یہ آیات مکمل ہوں گی تو وہ آ بھی جائے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ تو دنیا تو آزمائشی، دنیا میں تو ہر قدم پر آزمائش ہے۔ تو آزمائشی صورتحال کے اندر اگر آپ جو ہے وہ اپنی کوئی بہتری ڈھونڈ رہے ہیں اور دنیا کے اندر پھلنے پھولنے پھیلنے کے حوالے سے کوئی خوشی رکھتے ہیں تو بہر یہ کوئی بندہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے۔ بندہ مومن کی تو نظر، اس کا نصب العین، اس کی نگاہ آخرت ہی پر ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور شہادت اصل میں وہ چیز ہے جو کہ اس بہترین یعنی اس آخرت میں بھی پہنچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ایک طریقہ وہ ہے کہ آپ طبعی موت دنیا میں اس کے ذریعے سے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے اگر اس کو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے عین مطابق گزارا ہے تو وہ تو پھر ظاہر ہے وہ بھی بڑی مقبول شے ہے۔ ہو جائے کہ کسی نے اس کو گزارا نہیں ہے وہ تو پھر بالکل ہی بد نصیب ہے، وہ جان ہی نہیں پایا کہ کس لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے اپنی جان ہار دی ہے اللہ کی راہ میں، تو یہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہی ہے کہ جس کو کہا کہ موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، بس یہ زندگی ہی کا وقفہ ہے، آگے چل کر جو ہے تو یہ چیز ہے کہ جو آپ کے زندگی اور موت کے صحیح تصور کو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں، بلکہ حقیقی زندگی اگر ان کو حاصل ہے تو انہی کو حاصل ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اسی کو جو ہے وہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے، موت ایک ایسا لفظ ہے نا جو انسان کے اوپر پسمردگی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، ایک انسان کی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس کے قوا کو جو ہے وہ مزمحل کرتا ہے، یعنی ایک انسان کے اندر جو ہے وہ بزدلی پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے اس تصور ہی کو بدل دیا، یہ جو کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کو مردہ مت کہو۔ تو اس سے گویا تحریک میں ظاہر ہے ایک انسان جب اس ساری منازل کو طے کرتا ہوا اپنی جان کے ہارنے تک کی ساری صورتحال تک کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کے اندر جو شجاعت، جو بہادری، وہ جو چیز درکار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے بھی منع کر دیا جس سے ان کے اندر کوئی ڈی موٹیویشن پیدا ہونے کے امکانات ہو سکیں، بلکہ اس کو موت کو لفظ سے بدل دیا، کس سے؟ احیا سے، زندگی سے، اسی میں تمہارے لیے گویا زندگی، تو گویا جو اصل زندگی ہے وہ تم حاصل کرنے جا رہے ہو جب تم اللہ کی راہ میں اپنی جان کو ہار دیتے ہو، اور اس سے پھر وہ شجاعت جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے کہ جس کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، جو اس آیت کے اندر جو ہے بہت نمایاں ہے اور جس کی وضاحت جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے۔ یہ ہے جو آج ہم نے الحمدللہ یہاں پر مکمل کیا ہے۔ یہ اگلی آیت کی چونکہ اب تفصیل ہے پھر، اور یہ بڑی اہم ہے، یعنی ابھی اس مضمون کے مکمل یعنی اس کو آگے کنکلوڈ کرتے میں اس اگلی آیت کا ایک بہت بڑا رول ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو یہ مضمون تو ابھی آگے چل رہا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم اس کو یہیں پر روکیں گے، تو انشاءاللہ کل پھر اس سے آگے بڑھیں گے۔ کوئی سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہ تو ہم نے مکمل تو کر لیا آج کا جو لیکچر۔